السلام علیکم. شہلا تنویر ریڈیو پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کہتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ بہت سارے ٹیلنٹ کو جو ہے سامنے لے کے آتے ہیں. مختلف شعبہ زندگی کے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور ان کی معلومات بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے چاہ رہی ہوں، آپ دیکھیں گے تو ان کو یقیناً پہچان جائیں گے. ٹیلی ویژن سے ان کا تعلق، ریڈیو سے ان کا تعلق، فلم میں بھی ان کو دیکھا گیا اور بہت اچھے اچھے ڈراماز میں انہوں نے اچھے کیریکٹرز کیے. اب اگر میں بہت لمبی تمہید باندھوں گی تو پھر آپ کا انتظار بھی طویل ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے جناب میں نہیں چاہتی کہ آپ کا انتظار طویل ہو. میں آج کی شخصیت کے ساتھ آپ کو ملواتی ہوں اور انہی سے ہم یہ جانیں گے کہ کس کس شعبے میں انہوں نے کیا کیا جو ہے کارکردگی دکھائی، کون کون سے ڈراماز کیے ہیں، کون کون سے ابھی ان کے سیریل جو ہیں وہ لائن میں ہیں اور آج کل بھی آپ ان کو سکرین میں دیکھ رہے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں جی علی سفینہ. بہت شکریہ. ویلکم کہیں گے جی آپ کو اپنی پوڈ کاسٹ سروس میں. بہت بہت شکریہ شیلا، آپ نے اتنا پیارا میرا تعارف کروایا. اور ایف ایم 93 ریڈیو پاکستان ملتان کے تمام تر سامعین اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے. آپ کو میں ویلکم کہوں گی. علی سفینہ، اب آپ اس وقت سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ہمیں پوڈ کاسٹ کی سکرین پہ تو نظر آ ہی رہے ہیں اور ٹیلی ویژن سکرین پہ بھی آپ کو بہت دیکھا جا رہا ہے. تو آپ ذرا ہمارے حاضرین اور ہمارے سامعین کو ذرا بتائیں کہ کیسے آپ کا آنا ہوا اس سائٹ پہ. مطلب آپ نے انجینئرنگ کی اور انجینئرنگ ایک بالکل مختلف شعبہ ہے، ایکٹنگ ایک مختلف شعبہ ہے، تو کیسے آپ کا آنا ہوا یہاں پہ؟ شیلا جی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ملتان ریڈیو سے میرا ایک ویسے ہی بہت ایک کنیکشن ہے، کہیں ایک روحانی تعلق ہے. کیونکہ میں کوئی 3-4 سال کا تھا پہلی دفعہ جب میں اس بلڈنگ کے اندر میں نے قدم رکھا تھا. اس ٹائم پہ میری خالہ ادھر براڈ کاسٹر ہوتی تھی، وہ انگلش کی میرا خیال ہے خبریں جو ہیں وہ پڑھا کرتی تھی، انگلش نیوز بلیٹن ان کا ہوتا تھا. تو ایک بچوں کا شو بھی وہ ہوسٹ کرتی تھی. تو اس ٹائم پہ پہلی دفعہ میرا یہاں آنا ہوا اور وہ کہیں میرے دماغ کے اندر ایک میموری رہ گئی تھی جب میں بڑا ہوا کہ ریڈیو بھی کوئی ایک ایسی چیز ہے یا ایسا ایک میڈیم ہے جس کو ایکسپلور ضرور کرنا ہے مجھے زندگی میں. تو پروفیشنل سٹڈیز کی طرف جب میں گیا، اپنے پروفیشنل کریئر کی طرف جب میں گیا، تو اس کے دوران مجھے موقع ملا اپنی یونیورسٹی کے دنوں کے درمیان کہ میں ریڈیو کے کسی اسٹوڈیو کے اندر جاؤں. تو جس شہر اور جس ملک کے اندر میں پڑھتا تھا اس کا نام اسکاٹ لینڈ ہے، اور اسکاٹ لینڈ میں گلاسگو ایک بڑا خوبصورت شہر ہے، ادھر مجھے جانے کا موقع ملا. اور کچھ میرے دوست تھے جو یونیورسٹی میں ریڈیو پہ پہلے سے کام کرتے تھے. تو ان لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، ان کو پتہ چلا میں پاکستان سے میرا تعلق ہے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے یار ویری آپ کی تو پرسنالٹی بڑی لائیولی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں نے کہا بھائی میری پرسنالٹی سے منسلک کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کو میں اپنی جا کے اپنے ٹیلنٹ کو ذرا دکھا سکتا ہوں. میں نے کہا بھائی جان آپ ہمارے ساتھ آئیں، ریڈیو پہ آئیں. تو میرے ادھر کے جو دوست ہیں وہ مجھے لے گئے ریڈیو اسٹیشن پہ. اور ایک بار جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کو اگر خون کا چسکا پڑ جائے تو پھر وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، تو وہی والا سین ہوا میرے ساتھ کہ میں ریڈیو میں نے سٹارٹ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا. ادھر بڑا اچھا فیڈ بیک مجھے شروع میں ملا. تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے جیسے شروع کے ٹائم پہ، لیکن ریڈیو کی وجہ سے آئی آلویز فیل کہ میں نے انجینئرنگ کرنے کے بعد ریڈیو پہ جب میں نے شفٹ کیا تو میرا خیال ہے کہ میں نے میری زندگی کا وہ سب سے بہترین میرا خیال ہے وہ ایک فیصلہ، آپ کو اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع ملا. ہاں جی بالکل. ایک تو وہ تھا، اور دوسرا یہ کہ آئی فیل کہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جس میں آپ کسی کو دیکھ تو نہیں پاتے. جب آپ براڈ کاسٹر ہوتے ہو، آپ ایک کمرے کے اندر بند ہوتے ہو، تو آپ ایک پوری دنیا بناتے ہو.
اور جو سننے والا ہے وہ پھر اپنے حساب سے آپ کے بارے میں سوچتا ہے, اور پھر کبھی اگر زندگی موقع دیتی ہے اور وہ لسنر آپ سے جب آمنے سامنے ہوتا ہے تو آپ کو مل کے اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے. خیر یہ ہو گئی کافی پرانی بات, تقریباً کوئی 17 سال پہلے میں نے اس جرنی کا آغاز کیا تھا. ریڈیو سے پھر ٹی وی کیسے آپ آئے؟ یہ کراچی, مطلب آپ کی جو پرسنالٹی ہے جی آپ ماڈلنگ میں بھی تو جا سکتے تھے. ہاں جی, لیکن میں اس طرف اس لیے نہیں گیا کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے پہلے جو ہے نا کوئی اسکل آنی چاہیے. ماڈلنگ میں بھی کچھ حد تک اسکلز استعمال ہوتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں پری ریکوزٹ ہے کہ آپ صرف اچھے دیکھو, خوبصورت ہو, اچھے پریزنٹیبل آپ کی پرسنالٹی ہو. مجھے اس ٹائم پہ یہ لگا, چونکہ میں ریڈیو پہ تھا تو میں اس میں اور زیادہ بہتری چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ میں پرفارمنگ آرٹس کی طرف آؤں. تو میں اسکاٹ لینڈ سے پھر میں کراچی شفٹ ہوا. کراچی میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, ادھر مجھے ٹیچرز بڑے بہترین ملے. اللہ بخشے ضیاء محی الدین صاحب ہمارے پرنسپل ہوتے تھے, ارشد محمود صاحب, بڑا نام ہے جی ارشد محمود صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا, اور دیگر اس طرح کے سلامت علی صاحب اور بہت سارے لوگ. نفیس احمد صاحب ستار نواز, آپ اکثر ریڈیو پہ ان کا ستار سنتے ہیں. تو ایسے ٹیچرز تھے, تو کچھ بیسکس سیکھنے تھے مجھے کہ اس فیلڈ کے اندر آنے کے لیے آپ کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو بس ادھر سے میری بیس بنی, اور ریڈیو کا پھر آغاز میں نے کیا کراچی سے, اور کراچی کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے مجھے ٹیلی ویژن سے آفر آنا سٹارٹ ہوئی. ایم ٹی وی پاکستان کا نام آپ نے سنا ہو, تو اس ٹائم پہ میں نے وی جیئنگ کی 2010 تک. 2010 میں مجھے پھر ڈیبیو میرا ہوا ٹیلی ویژن پہ ایز این ایکٹر. سجاد گل صاحب کی پروڈکشن. سجاد گل بہت بڑا نام, اگین آئی فیل ویری بلیسڈ کہ مجھے ہمیشہ میرا جو اسٹارٹ ہوا ہے کسی بھی میڈیم کے اندر, وہاں اچھے لوگ مجھے ملے. تو سجاد گل صاحب کی پروڈکشن تھی, ڈالی کی آئے گی بارات, ایک ڈرامہ تھا اس زمانے کا, 2010 میں بہت ہٹ ہوا تھا, تو اس میں میرا ڈیبیو ہوا. پھر چل سو چل, پھر ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. تو مگر پھر بھی میری اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ سال کے اندر میں 1 سے 2 پروجیکٹس کروں, اس سے زیادہ میں نہیں کرتا. تو جہاں تک آج کل کی بات ہے, آج کل کون کون سے آپ کے سیریلز جو ہیں ابھی دیکھیے آن ایئر جا رہے ہیں؟ کچھ تو میں نے بھی دیکھے ہیں. انکہی میں بھی بڑا اچھا آپ نے کیا. فیری ٹیل آپ کا جی ابھی پچھلے رمضان میں وہ جی شاعرانہ مزاج تھا اس میں میرا کافی. تو اس سے پہلے یعنی میری کوشش ہوتی ہے کہ سال میں ایک آدھا میں کوئی لائٹ ہارٹڈ سیریل کر لوں, اور پھر اس کے بعد جو ہمارے روایتی جو ڈراماز ہوتے ہیں, کچھ انکہی ایک ذرا روایت سے ہٹ کے ایک ڈرامہ تھا جو کہ ایک ٹریبیوٹ تھا ٹو حسینہ معین صاحبہ, ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈرامہ لکھا گیا تھا, محمد احمد صاحب نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ندیم بیگ صاحب نے. تو ندیم بیگ صاحب, پروڈکشن تھی ہمایوں سعید کی. تو یہ سارے بڑے نام جب ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو چیز ظاہر سی بات ہے اچھی بنتی ہے. تو اگین ویری لکی. فلم بھی کی آپ نے؟ جی میں نے فلم کی تھی, 2015 میں پہلی فلم کی تھی, اس کا نام تھا جلیبی. اور آئی تھنک وہ سنیما ریوائول کی جب بات ہوتی ہے نا, تو اس میں سے وہ پہلی فلم تھی جو سنیماز میں لگی تھی. اور اس زمانے میں ہم نے آئی تھنک اٹ ڈڈ ریئلی ویل, آلدو ہمیں ہر طرف سے کرٹیسزم بھی بہت تھا, لیکن باکس آفس پہ تقریباً اس زمانے میں ہم نے 11-12 کروڑ کر لیے تھے. تو اتنی انویسٹمنٹ تھی نہیں جس پہ ہماری جو کہتے ہیں بریک ایون جسے کہا جاتا ہے اکنامکس میں, بریک ایون تک ہم پوائنٹ تک ہم پہنچے تھے. اور دنیا بھر میں وہ ریلیز ہوئی تھی تقریباً 7 سے 8 ملکوں کے اندر ملٹیپل اسکرینس پہ. تو وہ کی. پھر اس کے بعد 2016 میں کچھ کر گزر, ایک آلٹرنیٹیو اینڈنگ والی, بڑا ایک نیا ایک سارٹ آف کانسیپٹ تھا پاکستان کے لیے کہ یوٹیوب پہ آپ وہ مووی اگر ابھی بھی جا کے دیکھیں کچھ کر گزر کے نام سے, تو ہر چیپٹر کے بعد جو ویور ہے اس کو یہ آپشن ملے گا کہ پروٹیگنسٹ کو آپ نے کہانی کو کہاں آگے لے کے جانا ہے. جس طرف آپ کلک کریں گے کہانی اس طرف بڑھ پڑے گی. یہ ایک اچھی جی آئی مین دین ہر بندہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں, وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا, یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا. جی جی ہوتا ہے نا اس طرح جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو اسی طرح پھر وہ بچوں کی اینیمیٹڈ سیریز, تو تقریباً میں نے ہر طرح کے میڈیم کے اوپر کام کیا. آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ آج کل ابھی حالیہ میں نے 2 ڈراماز ہیں جو کہ ایک ابھی ریسنٹلی آن ایئر ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ 2 قسطیں اب تک آن ایئر جا چکی ہیں. جیسے آپ کی مرضی ARY پہ وہ ریلیز ہوا ہے, ایئر ہوا ہے. اس میں مکال ذوالفقار اور در فشاں
وہ لیڈ پہ ہیں اور میں اور کرن ملک جو ہے ہم سپورٹنگ لیڈ پہ ہیں. تو وہ ایک ڈرامہ آپ دیکھیں گے اے آر وائی کی اسکرین پہ. ویسے تو کہتے ہیں آرٹسٹ کے لیے اس کا جتنا کام ہوتا ہے نا وہ اس کی بالکل اولاد جیسا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ چیز میری اچھی نہیں تھی, یہ نہیں تھی, مطلب اسے اپنا کام بالکل اپنی اولاد کی طرح پیارا ہوتا ہے. اب تک آپ نے جتنا کام کیا ہے اس میں سب سے اچھا آپ کو کون سا کریکٹر اپنا لگا؟ ہمیشہ جیسے آپ نے کہا نا اولاد کی طرح ہوتا ہے, تو آپ کو سب سے اپنا جو ریسنٹ اولاد جو ہوئی ہوتی ہے نا وہ سب سے اچھا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر سب سے زیادہ آپ نے ساری اولاد میں ایک بچہ لاڈلا بھی ہوتا ہے نا, وہی نا سب سے چھوٹا والا ہوتا ہے میرا خیال ہے. یا سب سے چھوٹا ہوتا ہے یا سب سے بڑا ہوتا ہے, یا سب سے بڑا ہوتا ہے بالکل. لیکن یو نو اٹس ریئلی ہارڈ فار می ٹو سے کہ میں کون سا پروجیکٹ میرا سب سے فیوریٹ ہے, کیونکہ اب تک جتنے بھی میں نے کردار کیے میں نے کوشش کی ہے کہ میرا ہر کردار پچھلے کردار سے مختلف ہے, اور اس میں میری لک بھی, اگر جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو مجھے جاننے والے ہیں یا میرے فینز ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ میرا ہر کردار پچھلے اپنے جو میرا کام ہوتا ہے اس سے مختلف ہوتا ہے. لیکن آپ ذرا یہ بتائیں نا ہمارے ویورز کو کہ کون سا کریکٹر تھا جس میں آپ کو لگ رہا تھا مجھے بہت کھل کے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, میں اندر سے خوش ہوں, میری صلاحیتیں. آئی تھنک ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر ایکچولی میں نے جون جولائی کے مہینے کے اندر کاشف نثار صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, بہت زبردست ڈائریکٹر ہیں, ان کی ڈائریکشن میں ایک پروگرام کیا ہے, یہ شو کیا ہے سوری ڈرامہ کالڈ بریکنگ نیوز. تو وہ آپ دیکھیں گے جلد گرین اسکرین پہ, گرین ٹی وی پہ, اور وہ مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ ایک تو وہ میرے فیوریٹ ڈائریکٹر بھی ہیں, دوسرا ندیم بیگ صاحب میرے مینٹور ہیں, ان کے ساتھ میں نے کوئی 4 سے 5 ڈراماز کیے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی کچھ انکہی کا آپ نے ذکر کیا تو وہ بھی میرا بڑا فیوریٹ ہے. پھر جو ہمارے لائٹ ہارٹڈ سیریلز ہوتے ہیں اس کے اندر پھر یہ کہ وہ کام نہیں لگتا جب آپ چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے. کا کوئی ایسا ڈائلاگ جو آپ کو اچھا لگا اس کو ذرا پرفارم کر سکیں؟ پرفارم تو میں بالکل کر سکتا ہوں, لیکن مجھے ڈائلاگز وغیرہ اس طرح یاد نہیں رہتے, کیونکہ ایک دن کے اندر اگر آپ 100 صفحوں کو پڑھ رہے ہیں کہیں کوئی ایسا, کہیں مائنڈ میں کوئی ایسا کوئی بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح نہ یاد کرنا. لیکن کچھ انکہی میں ایک ٹرائنگل ہے, ٹھیک ہے, جس میں میرا کیریکٹر سیف الرحمان, جس کی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے سمیہ, اور پھر اس کی ایک سمجھے سہیلی ہے, گرل فرینڈ ہے جس کا نام ہے شگفتہ. تو وہ ان 2 خواتین کے بیچ میں بھی پھنسا ہوا ہے, اور تیسری اس کی والدہ ہے. والدہ یہ ایک نیکسس بنا ہوا ہے, اس کے بیچ میں ایک سیف الرحمان ہے. تو سیف الرحمان کی شادی جو ہے وہ انہوں نے سامیہ سے کروا دی ہے. اب سامیہ کو وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے, لیکن وہ اس سے آنیسٹلی بتانا چاہ رہا ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ اپنے کلائمیکس کے سین پہ, کہ بالکل ایک عام سا ڈائلاگ ہے لیکن وہ اس ایسی سچویشن پہ جب آتا ہے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو میرے لیے بڑا میموریبل, ابھی تو مجھے وہی یاد آ رہا ہے کہ وہ سامیہ کو جب کہتا ہے کہ سامیہ مجھے غلامی کی عادت ہے, آج تک مجھے کبھی کسی نے یہ احساس نہیں دلایا کہ میں خود سے کوئی فیصلہ کر سکوں, اس لیے مجھے پتا ہے کہ تم بہت اچھی ہو لیکن تم شگفتہ جیسی نہیں ہو, سامیہ تم ہو. کچھ اس طرح کا جملہ ہے. لیکن یہ ڈرامے والی زندگی میں تو مطلب آپ نے دکھایا کہ اس میں وہ سچ بولنا چاہ رہا ہے. حقیقی زندگی میں بھی میں نے جو ابھی اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم بیٹھ کے گفتگو کرے تھے تو مجھے لگا کہ آپ کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ میں سچ بولوں. نہیں, بولنا بھی چاہیے, بالکل بالکل ہر چیز کے بارے میں. آئی مین پولیٹیکل ویوز اگر کوئی ڈسکس کرتا ہے تو پھر آبویسلی آج کل تو سب پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو حق کی بات ہو اور جو پاپولر یعنی نیریٹو نہ ہو, ایک ذرا الگ پرسپیکٹو بھی ہو اس چیز کا. آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے میں پرفارم کرتا ہوں اور لوگ خوش رہیں, مجھے دیکھ کے اس طرح جیسے دعائیں ملتی رہتی ہیں. ابھی جیسے اپنے شہر ملتان آیا ہوں تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, کبھی ایسے ہی چلتے پھرتے. کل میں کینٹ گیا کسی کام سے تو وہاں بہت سارے لوگوں نے مجھے گھیر لیا, تو ان سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوتی ہے. کبھی بھی پاکستان کے کسی بھی شہر جاتے ہیں ادھر لوگ ملتے ہیں, محبت دیتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ آبویسلی اپنے ایک اسکیجول میں کام کرتے رہتے ہیں تو کبھی ملاقات کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا, ماں سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان پرسن کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر بہت اچھا لگتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ مطلب آپ کا جتنا بھی یہ پیریڈ ریڈیو کا پھر فلم کا ٹی وی کا گزرا,
کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس تو آپ نے گین کیا ہی ہوگا. اپنے اس ایکسپیرینس کی بنا پہ آپ نئے آنے والے ٹیلنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ٹیلنٹ کو کیا، میں سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وقت کے ساتھ چلنا سیکھے، ورنہ وقت گزر جاتا ہے اور پھر انسان ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم اکثر جو ہے نا آج کل بہت نیگیٹیوٹی ہے، بہت ٹاکسسٹی ہے انوائرمنٹ کے اندر، تو اکثر ہم پل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہماری سوچ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آگے سے آگے کا سوچیں، آنے والی نسلوں کا سوچیں، اچھے سوچ کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کریں، اچھی باتیں کریں. عام طور پہ سننے کو نئی جنریشن کو کہتے ہیں کہ یہ تو گھسی پٹی باتیں ہیں، یہ تو لیسنز ہیں جو لوگ، لیکن یہی پھر انسان کی زندگی میں کام آتے ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، یا ہم جس طرح کے ابھی اکنامک کنڈیشنز کے اندر ہیں ان سے باہر نکلنے کے لیے ہم سب کو مخلص ہونا پڑے گا اپنے ملک کے ساتھ. ملک کے ساتھ تب ہم مخلص ہوں گے جب ہم اپنے ساتھ مخلص ہوں گے. تو میرا میسج صرف یہ ہے کہ جو بھی کریں وہ دل سے کریں، اور جب آپ دل سے کوئی چیز کریں گے تو وہ دلوں پہ اثر کرے گی. اچھا، کون سا ایک ایسا کیریکٹر جو ایک اندر خواہش ہوتی نا آرٹسٹ کی، جی کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں، کہیں مجھے موقع ملا شلا بہت سارے کام ہیں، یہ والا کیریکٹر جو ہے نا مجھے شلا اتنے سارے کام ہیں نا، اتنے سارے کام ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. یعنی کچھ بس ایسے ہی ذرا ہلکا سا یعنی میرا ہاتھ لگا ہے ابھی اس کام کو. تو ابھی بہت کچھ ہے کرنے کو، اور میری آگے کوشش یہ ہے کہ میں انٹرنیشنلی جتنی پروڈکشنز ہیں ان کے ساتھ میں کام کروں، میں اپنے شہر ملتان کا نام روشن کروں، جتنے ملتان کے لوگ ہیں دنیا بھر میں وہ خوش ہوں. بڑے لوگوں کو یہ ایک تعجب بھی ہوتا ہے، اکثر میں جاتا ہوں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کراچی سے ہوں. میں ان سارے شہروں کو کرتا ہوں، پورے پاکستان کو کرتا ہوں، لیکن جب میں بتاتا ہوں کہ یار میرے پیدائش میری ملتان کی ہے تو اکثر لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے، جو کہ خوشی کا باعث بھی میرے لیے بھی بنتا ہے اگر مجھے کوئی ملتان شہر سے مل جائے. تو کوشش یہی ہے کہ میں ادھر واپس سوسائٹی کو بھی دوں. آنے والے دنوں میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ کچھ میں سیٹ اپ کروں تاکہ جتنا ہمارا نیا یوتھ ہے ان کی میں رہنمائی کر سکوں، اور ان کے لیے میں کوئی پلیٹ فارم ایسا مہیا کر سکوں جس سے ان کی زندگی میں بھی فرق پڑے اور باقی لوگوں کو بھی فرق پڑے. ہماری بہت ساری دعائیں علی سفینہ آپ کے ساتھ، اور ملتان سے آپ کا تعلق ہے. ملتان بھی ہمارے پیارے پاکستان کا ہی شہر ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے. ملتان کی جو مٹی ہے نا، اس میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے. ایبسلیوٹلی. تو یہ وہی والی بات ہے کہ ذرا زرخیز ہو تو یہ مٹی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو بس اپنی صلاحیتوں کو آپ باہر لے کے آئیں، اور آپ کا تعلق ملتان سے ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور میرے لیے بھی آج یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں علی سفینہ کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت بات کہہ رہی ہوں. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. آپ نے میرا انٹرویو بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اپنا ٹائم ہمیں دیا، اور بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی، اپنے احساسات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، اپنے کام کو آپ نے بتایا. آگے آپ کے ارادے بہت بلند ہیں، تو ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے اسکرین کے اوپر ہمیشہ اسی طرح جگمگاتا ہوا دیکھیں. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ شیلا، اور ریڈیو پاکستان ملتان کا مجھے یہاں دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ.